بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہونے والی کانفرنس میں میں چند ایک بات مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں اور افضل الانبیاء بھی ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ میں چند ایک بات اس پہ کر کے اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ نبی اسے کہتے ہیں جس میں 4 اوصاف پائے جائیں۔ سب سے پہلے نبی اسے کہتے ہیں جو انسان ہو۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ جس میں 2 چیزیں پائی جائیں، ذو عقل ہو اور محسوس کر سکتا ہو۔ آپ دیکھو ہمارے کندھے پہ 2 فرشتے موجود ہیں، لیکن وہ سن سکتے ہیں، محسوس نہیں کر سکتے۔ آپ حیوان کو دیکھو، کسی جانور کو دیکھو، محسوس کر سکتا ہے لیکن ذو عقل نہیں ہے۔ تو انسان بھی وہ ہوگا جو انسان کامل ہو۔ انسان ناقص کو اللہ تعالیٰ نبوت نہیں عطا کرتے۔ ہمارے پیغمبر یہ انسان کامل ہیں۔ عورت کو دیکھیں، عورت انسان ناقص ہے، تو ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ انسان کامل ہیں۔ تو ہمارے پیغمبر میں پہلا وصف انسان کامل ہونے کا پایا گیا ہے۔ دوسرا وصف اللہ تعالیٰ نبوت اسے عطا کرتے ہیں کہ جو معبوس من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے معبوس کیا گیا ہو، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، تو اللہ کی طرف سے جو بھیجا گیا ہو نبوت اسے ملتی ہے۔ نبوت یہ وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ عبادت سے نبی نہیں بنتا، عبادت سے ولی بنتا ہے، لیکن عبادت سے نبی نہیں بنتا۔ ہمارے پیغمبر کو جو نبوت ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ اور تیسری چیز وہ معبوس من اللہ ہو، تیسری چیز وہ معصوم عن الخطا ہو کہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ میں ایک جملہ پیش کرتا ہوں، نبی گناہ کرتا نہیں ہے، بلکہ یوں کہتا ہوں کہ نبی سے خدا گناہ ہونے نہیں دیتا، اس لیے کہ نبوت اگر خود نبی کا انتخاب ہوتا تو پھر گناہ سے بچنا نبی کے ذمے ہوتا، کیونکہ نبوت خود نبی نے نہیں عطا کی، خود اللہ نے عطا کی ہے۔ تو نبی سے یہ نہیں گناہ نہیں ہوتا، بلکہ نبی سے خدا گناہ ہونے نہیں دیتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نبی اسے کہتے ہیں جس کی اتباع کرنا ضروری ہو، جس کی اتباع نہ کی جائے وہ نبی نہیں ہے۔ نبی کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ ہمارے پیغمبر میں دیکھو یہ 4 اوصاف پائے جاتے ہیں۔ خاتم النبیین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے ہمارے پیغمبر سب سے آخر ہیں۔ ہمارے پیغمبر سب سے آخر میں آئے ہیں۔ نبوت جب ملی تو خاتم النبیین کا تاج ہمارے پیغمبر پہ سجایا گیا۔ قرآن کریم کی نص کو دیکھیں، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ہمارے پیغمبر خاتم النبیین ہیں، نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہمارے پیغمبر کا اعزاز ہے، یہ نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہے۔ حضرت امام الانبیاء کی حدیث سے مبارک اٹھائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب پیغمبر نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، پھر اس کے بعد کو دعویٰ نبوت کا کرے، وہ خدا کی قسم جھوٹا تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیغمبر نبی بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں۔ افضل الانبیاء ہونے پہ قرآن کریم کو دیکھے، قرآن کی 3 پارہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دینا۔ ہمارے پیغمبر کا تمام نبیوں سے رتبہ اعلیٰ، ہمارے پیغمبر کا تمام نبیوں سے رتبہ اعلیٰ ہونا یہ علم کی وجہ سے ہے۔ ہمارے پیغمبر کے پاس جو علم ہے وہ تمام امتیوں سے زیادہ ہے۔ ہمارے پیغمبر کے پاس جو علم ہے وہ تمام نبیوں سے
اعلیٰ ہے۔ علم آنا ہونے کی وجہ سے ہمارے پیغمبر کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ اٹھائیں سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ ہمارے پیغمبر مصدق ہیں۔ حضرت موسیٰ کی طرف دیکھیں تو حضرت موسیٰ کو تورات ملی ہے، حضرت عیسیٰ کی طرف ملے تو انجیل ملی ہے، حضرت زبور کو دیکھیں تو حضرت داؤد کو زبور ملی ہے، حضرت ابراہیم کو دیکھیں تو صحف ملی ہیں۔ تمام انبیاء کو آسمانی کتابیں ملی ہیں، ہمارے پیغمبر کو قرآن مجید ملا ہے۔ اب دیکھیے بانی دارالعلوم دیوبند حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس میں لکھا کہ کمال نبوت میں کمال علم ہوتا ہے، کمال نبوت میں کمال عمل نہیں ہوتا۔ کمال نبوت میں کمال عمل کو ترجیح نہیں دی جاتی، کمال نبوت میں کمال علم ہوتا ہے، کیونکہ بظاہر امتی اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امتی کو دیکھیں، امتی زندگی میں 50 مرتبہ بھی حج کر لیتا ہے، لیکن نبی کو دیکھیں، نبی کا زندگی میں 1 مرتبہ حج ہے۔ اسی طرح اگر عمل کو کمال میں شمار کیا جاتا پھر حضرت نوح علیہ السلام مرتبے میں زیادہ ہوتے، کیونکہ حضرت نوح کی تبلیغ کو دیکھیں 950 سال ہے، ہمارے پیغمبر کی دعوت و تبلیغ کو دیکھیں تو 23 سال ہے۔ اس لیے ہمارے پیغمبر کا جو کمال ہے وہ کمال علم ہے۔ علم زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پیغمبر تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں۔ اعلیٰ ہونے کی وجہ کمال ہے، اور کمال میں علم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ ہی مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا۔ اس دور میں جب لدھیانہ میں انڈیا میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو دعویٰ کرنے کے بعد 4 علماء نے سب سے پہلے ان کے کفر کا فتویٰ جاری کیا۔ حضرت مولانا عبداللہ لدھیانوی، حضرت مولانا عزیز لدھیانوی، حضرت مولانا ابراہیم لدھیانوی، اور اسی طرح 4 علماء نے فتوے دیے، اس کے کفر کا فتویٰ جاری کیا اور اس کو قادیانی کافر مرتد ہونے کا فتویٰ دیا۔ سب سے پہلے فتویٰ دینے والے علماء لدھیانہ تھے اور اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔